کر رہے ہیں، یہ ان کا کمال ایمان ہے، یہ ان کا کمال ہے، اور یہ ہماری تباہی ہے ایمان کی کہ ہم منافقت میں، حقیقی منافقت میں گرفتار ہوتے اور گرفتار منافقت ہو کر بھی ہمیں احساس منافقت نہیں ہوتا، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم منافقت میں مبتلا ہیں۔ یہ ہماری تباہی، اور ان کے ایمان کا کمال یہ تھا کہ منافقت حقیقت میں نہیں تھی، ایک حالت کا تغیر تھا، مگر سمجھ رہے تھے کہ منافقت، یہ فکر مندی کا عالم تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بھائی حنظلہ، یہ حالت تو کبھی کبھی میری بھی ہوتی ہے، ہماری بھی ہوتی، کہ وہ کیفیت جو آقا کی بارگاہ میں ہوتی ہے وہ واپس پلٹ آئیں تو وہ کیفیت، وہ لیول نہیں رہتا، کیفیت کا وہ لیول اور وہ گریڈ نہیں رہتا، تغیر آ جاتا ہے، گراف نیچے جاتا ہے۔ تو چلیں آقا کی بارگاہ میں عرض کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کیا یہی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، فرمانے لگے حنظلہ، منافقت کی بات نہیں ہے، اس میں منافقت کی بات نہیں ہے، ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان کی حالت یہ ہے کہ وہ کبھی اوپر کبھی نیچے، اس میں تغیرات، لیولز اور گریڈز میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، وہ گراف اس کا متغیر ہوتا رہتا، اسے منافقت نہ سمجھ۔ ہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیفیت کا کبھی زیادہ کبھی کم، کم و بیش ہونا یہ تو ممکن ہے، واقعہ ہے، منافقت نہیں۔ مگر حنظلہ یہ سن لے، اگر وہ کیفیت جو بارگاہ مصطفی میں بیٹھ کر تمہیں نصیب ہوتی ہے، میری مجلس اور میری صحبت میں مشاہدہ کی جو حالت تمہیں نصیب ہوتی، میری مجلس سے جا کر گھر بھی تمہاری وہی کیفیت رہے، دنیاوی امور کی انجام دہی میں بھی قلب و باطن کی کیفیت وہی رہے، تو رب العزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کیفیت وہاں بھی وہ برقرار رہے تو تمہارا درجہ یہ بنا دیا جائے کہ تم اپنے کام کاج کے لیے گلیوں میں چلو اور دائیں بائیں تمہاری گلیوں میں فرشتے تمہیں مسافہ آ کر کیا کریں، تم بستروں پر لیٹ کر آرام کرو اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کے ملائکہ تمہیں آ کر مسافے کریں، تم سے ہاتھ ملائیں، گلیوں میں تم چلو اور وہ تمہیں سلام کریں۔ اگر یہ کیفیت دائم ہو جائے تو پھر درجہ یہاں تک جا پہنچے۔ تو آقا نے یہ جو ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ استقامت بھی ممکن ہے، یہ استقامت بھی، تو جس طرح استقامت فی العمل ممکن ہے، استقامت، بولیے استقامت فی العمل، عمل میں استقامت ممکن ہے، اسی طرح استقامت فی الحال بھی ممکن ہے، حال کے اندر استقامت پیدا کر لینا یہ بھی ممکن ہے۔ تو صحابہ کرام کو راستہ بتایا کہ یہ کہ ہماری کیفیت تو اور ہی گری ہوئی، ان کا تغیر صحابہ کرام کی ان کی حالت کے مطابق ہوتا ہوگا، ہمارا تغیر ہمارے حال کے مطابق، مگر تغیر ان میں بھی تھا، اور انہیں فرمایا کہ اگر تغیر ختم کر کے تمہارے حال کو استقامت نصیب ہو جائے تو ایک ایک فرد بشر خاک پر چلنے والا رش کے ملائک بن جائے، رش کے ملائک بن جائے۔ تو یہ ہے محافظت باطنی۔ نماز کو دوستو اس طرح پڑھا کرو کہ یہ نماز باطن میں رچ بس جائے، حالت کو استقامت دے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد تمہارے قلب و باطن میں، دماغ میں، سوچ کے ریشے ریشے میں رچ بس جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب نماز کے ذریعے ذکر، یاد الہی، تعلق باللہ، نسبت الہیہ، محبت الہی، معرفت الہی، طاعت الہی، خوف الہی، خشیت الہی اور عشق الہی تمہارا حال بن جائے گا تو کوئی تمہیں اٹھا کر جہاں پھینک دے، تمہارا رشتہ رب سے کبھی نہیں ٹوٹے گا، تمہاری نسبت رب سے کبھی منقطع نہیں ہوگی، پھر تمہارے قدم حرام کی طرف اٹھ نہ سکیں گے، اللہ کی یاد کی غفلت کبھی طاری نہ ہوگی، تم نافرمانی سے بچے رہو گے، اور پھر جب یہ ذکر کی لذت مل جائے تو پھر نماز کا ایک ایک سجدہ بھی کیف دیتا ہے۔ بات ختم کرتا ہوں، حضرت سیدہ عالم، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سجدے پر، وہ ہستیاں جن کے قلب و باطن میں نماز رچ گئی تھی
اور اللہ کے ذکر نے جن کے اندر ایک دھوم مچا دی تھی، ایک مہک مچا دی تھی، ایک کیفیت وبا کر دی تھی، پھر ان کا عالم یہ تھا کہ سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، حضرت سید عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کھلا پلا کر امور خانہ داری سے فراغت حاصل کر کے رات تنہا سجدے کے لیے کمرے میں چلی جاتی، نفل پڑھتی، مصلے پہ سر رکھتی، سردی کی طویل رات اسی ایک سجدے میں بسر ہو جاتی، اور وہ لذت جب حالت سجدہ میں حضرت سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مولا سے ہم کلام ہوتی اور کہتی سبحان ربی الاعلی، اے میرے سونے رب، اے میرے سونے رب، تو کتنا پاک، تو کتنا بلند ہے، تو کتنا اونچا ہے، تو کتنا عظیم ہے میرے پیارے رب۔ تو یہ دیکھیے سبحان ربی، اے میرے رب، خالی رب کہنا اور بات ہے، پر میرے سونے رب کہہ کے پکارنا اس میں کتنا تعلق ہے۔ جب میرے رب کہہ کے بلاتی اور پھر اسے دوہراتی چلی جاتی، یہ کلمہ چھوڑنے کو دل نہ کرتا، ساری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلی کا کلمہ زبان پر ورد بن کر رچا رہتا۔ ایک ہی سجدے میں رات بیت جاتی، 14 گھنٹے کی رات بیت جاتی، اور ادھر اذان فجر ہوتی، سحر طلوع ہوتی، اور ادھر آواز آتی حضرت بلال کی اللہ اکبر، تو سجدے سے سر اٹھاتی اور سلام پھیرنے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھر کے عرض کرتی مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی تیری بارگاہ میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر اللہ کی یاد اور ذکر نماز کی باطنی محافظت کے ساتھ قلب و باطن میں رچ بس جائے تو پھر تو پوری رات بھی ایک سجدے کو ناکافی رہے، من پھر کسی اور شے میں قرار نہیں پاتا، پھر یہ کیفیت ہر وقت ہوتی ہے ویلی نہ بو کچھ کر دی رو، خالی پانڈا بھر دی رو۔ اللہ کے ذکر سے اپنے من کے برتن کو بھرتی رہو، بھرتے ہی رہو، ہر وقت من سیراب رہتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے ہر وقت سیراب رہتا ہے، کیفیت سے سرشار رہتا ہے۔ پھر جب یہ کیفیت سرشاری نصیب ہو جائے تو کہیے کہ ایسے لوگ پھر خدا کے نافرمان ہو سکتے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے، کبھی بھلا سکتے ہیں اسے؟ بس یہ ہے نماز کی باطنی محافظت۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نماز کو صرف ظاہراً بھی قائم نہیں کرتے بلکہ اسے باطن میں رچا بسا لیتے ہیں، اسے باطن کا حال بنا لیتے ہیں، اور نماز کے ذریعے باطن میں اللہ کے ذکر کو یوں قائم کر لیتے ہیں کہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ان کی نماز ہمہ وقت دائم رہتی ہے، جاری اور ساری رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو ظاہری اور باطنی محافظت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔